کہ آج آپ سندھ کی سرزمین پر، اس دھرتی پر جو بستے ہیں، آپ کے نالج کے لیے کوئی سمجھتا ہوگا کہ محمد بن قاسم سے اسلام آیا. میں کہتا ہوں نہیں، اسلام اس بارگاہ سے آیا جن کے قدموں سے کائنات میں پھوٹا ہے. سندھ کی سرزمین سے پہلا وفد، سندھی وفد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریاست مدینہ میں گیا، ہیڈ آف سٹیٹ سے مل کر گیا، اور روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سندھی زبان میں گفتگو فرمائی. سندھی زبان میں گفتگو فرمائی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیعت عقبہ، میں ایک ریفرنس دینے لگا ہوں، میری ایک انٹرپریٹیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. دس از اے میٹر آف انٹرپریٹیشن. اگر ہم بیعت عقبہ اولا ثانیہ کی بات کرتے ہیں، جب عقبہ کے مقام پر جب وہ 73 اوس اور خزرج کے قبائل کے نمائندے، اور ان میں 3 خواتین بھی شامل تھیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کے دست اقدس پر وفاداری کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، عہد وفا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اوتھ آف ایلیجینس لینے کے لیے جب حاضر ہوئے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے جاتے پھر فرمایا، میں 12 نقبا تم میں سے بنا کر اپنی ریاست مدینہ کا آغاز کر رہا ہوں، اور تمہیں میں اپنا ڈائریکٹ امبیسڈر، ریپریزنٹیٹو اور اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ کام شروع کر دوں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر وہ اوس اور خزرج والے آ کر نقبا بن کے جا سکتے ہیں تو اہل سندھ آئے ہوں گے تو نقیب نہیں بنے ہوں گے؟ اہل سندھ اگر آئے ہوں گے، حضور ہیڈ آف سٹیٹ تھے، ریاست کے مالک تھے، ریاست وسعت پذیر ہو رہی تھی. جب یمن والے جب اسلام قبول کر رہے تھے تو یمن کا ہیڈ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گورنر بن رہا تھا. پھر ادھر بحرین کا ہیڈ، جیسے ہی وہ اسلام لایا، منذر بن ساوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی وقت اپنا پہلا گورنر بنا دیا. یمن والے کو گورنر، ہر جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، اپنے نائبین بنا رہے ہیں، اپنے گورنرز متعین کر رہے ہیں، چیف منسٹرز بنا رہے ہیں، سب کو اختیارات دے رہے ہیں، کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ انہیں دے رہے ہیں، انہیں ریاست اور عدالت اور نظام کا سسٹم عطا کر رہے ہیں. جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گورنر متعین کرتے تھے، اس کے ساتھ قاضی القضاء بھی بھیجتے تھے. اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریشن کا ایک نظام عطا فرما دیا. فرمایا یہ انتظامیہ کو دیکھے گا اور یہ عدلیہ کو دیکھے گا، آپس میں ان کا ایک نظام وضع کر دیا. فرمایا یہ مشاورت سے چلیں گے مگر ایک دوسرے کی سرویلنس بھی کریں گے. مشاورت سے چلیں گے، سرویلنس بھی کریں گے، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے اور نگاہ بھی رکھیں گے، اور اگر کہیں گڑبڑ ہوئی تو پھر ریاست مدینہ کے ہیڈ کو انفارم بھی کریں گے. ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام بھی وضع کیا. تو اس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ جب سندھ کا وفد گیا ہوگا ریاست مدینہ کے ہیڈ پر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام بھی لایا ہوگا، لبیک بھی کہا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے تحائف بھی پیش کیے ہوں گے اور تحفے لے کر بھی آیا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اسے ضرور اپنی بارگاہ کا نائب بنا کر بھیجا ہوگا کہ جاؤ تم سندھ میں کام کرو، میں آؤں گا. مطلب یہ کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب جب تک آپ ان میں رہتے ہیں خدا عذاب نہیں دے سکتا. ضروری نہیں کہ فزیکلی نظر آئیں، حضور ہر جگہ ہیں جہاں ایمان زندہ ہو. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکل باڈیز کا پورا سسٹم عطا کر دیا. پھر اجتماعی کفالت اور اجتماعی ذمہ داری کا آرٹیکل 14 میں پورا نظام عطا کر دیا. آرٹیکل 16 میں وائلیشن آف لا اور قانون کو توڑنے والے کی سزا وضع کر دی. عدالتی امور میں شفافیت اور مساوات کا اصول عطا کر دیا. آرٹیکل 7 میں پھر مومن کے خون کی حرمت کو عظمت عطا کر دی. پھر آرٹیکل 18 میں فرمایا کہ ان ذمۃ اللہ واحدۃ یجیر علیہم ادناہم. آپ نے فرمایا میری ریاست مدینہ کا ایک ادنا سا غلام جو یہاں باشندہ ہوگا، اپنے سٹیزن رائٹس میں وہ بھی برابر ہوگا. ادنا سا شخص اور غلام رائٹ آف سٹیزن شپ میں بھی برابر ہوگا. پھر فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر کسی کو اسائلم دے دے، کسی کو پناہ دے دے، تو فرمایا اس کی دی ہوئی پناہ ریاست مدینہ کی پناہ ہوگی.
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکل 20 میں معاہدے میں شریک تمام لوگوں کو یکساں مدد کرنے کا حکم دیا. فرمایا کوئی اگر اسٹیٹ کمزور ہوگی تو یہ رفاع عامہ کا نظام تھا، یہ کفالت عامہ کا نظام تھا، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا نظام تھا. آپ نے فرمایا جو غریب ریاست ہوگی اس کی مدد امیر ریاست کرے گی، جو غریب فیڈریشن ہوگی یا فیڈریٹک یونٹ ہوگا اس کی مدد امیر قبیلہ کرے گا. فرمایا اگر وہ بھی نہ کر سکا تو ریاست مدینہ خود اس غریب قبیلے کی ڈائریکٹ مدد کرے. پھر آرٹیکل 21 میں تمام معاہدات کی سینکٹیٹی کی بات کی. 22 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیڈریٹک یونٹس کی پیرٹی اور پیرٹی کی بنیاد پر دفاع کا نظام اور دفاعی اسٹریٹجی کا نظام عطا کر دیا. اور پھر آرٹیکل 24 میں تنفیذ قانون میں اخلاقی قدر کی رعایت کا ایک نظام وضع کر دیا. اور پھر اسی طرح آرٹیکل 31 سے 40 تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولوشن کا پورا نظام عطا کر دیا. آئین میں تمام معاشرتی اکائیوں کی نمائندگی کا نظام وضع کیا، اقلیتوں کے حقوق کا نظام وضع کیا آرٹیکل 31 سے 40 تک. اور پھر وفاقی اتحاد کا دائرہ کار ہر قبیلے کے تحت موالی اور ذیلی قبائل تک بھی وسیع کر دیا. ایک اور بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، آپ قانون سے تعلق رکھتے ہیں. آرٹیکل 43 میں فرمایا صرف مجرم اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا. اور فرمایا اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اس کی پاداش میں اس کے قبیلے کو نہیں دھرا جائے گا، وہ جس کا ظلم ہوگا سزا صرف اس کو ملے گی، اس کی آگے دشمنی میں پورے قبیلے سے دشمنی نہیں نکالی جائے گی. کتنا خوبصورت ایک قانون عطا کر دیا. پھر آرٹیکل 44 میں پھر آپ نے کولیکٹیو فائنینشیل ریسپانسبلٹی کا نظام عطا کیا. آرٹیکل 46 میں مشاورت، آزادی رائے اور اختلاف رائے کا حق ہر شہری کو حاصل ہوگا، یہ نظام وضع کر دیا. پھر آرٹیکل 47 میں سابقہ معاہدے قائم رہیں گے اور مظلومین کی مدد کی جائے گی، اس کا نظام عطا کیا. پھر آرٹیکل 49 میں داخلی امن کا انٹیریئر سسٹم پورا عطا کر دیا. پھر آپ نے آرٹیکل 50 میں ملحق جتنے قبائل تھے جو اس کو کہتے ہیں پڑوسیوں کے حق، مثلا جو ایڈجسٹنٹ ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیریٹوریل لیمٹس بھی عطا کی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اپنے امور خارجہ کو نبھانے کا طریقہ کار بھی وضع تھا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکل 54 میں اجتماعی دفاع کی حکمت اختیار کرنے کا آئینی اصول وضع کر دیا. آرٹیکل 61 میں آپ نے آئین کی خلاف ورزی پر بھی سزا کا تعین کر دیا. پھر آپ نے 62 میں نقل و حرکت کی آزادی اور امن اور سلامتی کی ضمانت کا نظام عطا کر دیا.